سرکار نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ سیدنا حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک جنازے کے ساتھ رہے، اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے، جس میں سے ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے، تدفین میں شریک نہ ہو، تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو کہ آخرت کی یاد آئے، مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو کہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ سیدنا حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا۔ جو حضرت سیدنا عثمان غنی جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا۔ اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کلمہ کہنے کی سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔